یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، جائز مت سمجھو خدا کے دین کی چیزوں کی توہین، ولا الشہر الحرام، اور نہ محترم مہینوں کی توہین، جیسے ذی-قعد، ذی الحج، محرم، اور ادھر سے رجب، یہ اشہر حرم ہے۔ ولا الہدی، اور نہ نیاز کعبہ، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کو قربانی کا پٹا ڈالا جاتا ہے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں حرم شریف آنے کا۔ جو لوگ حرم شریف آتے ہیں ان کو کیوں روکتے ہیں؟ 40 سال عمر ہونا چاہیے۔ 40 سال سے پہلے کوئی طالب علم، کوئی مسلمان لڑکا وہ حرمین شریفین نہیں جائیں گے؟ سعودیہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ لوگ اپنے حلال کمائی اور حلال زر خرچ کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اور کعبے کے سامنے آنسو گرانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیوں روکتے ہو؟ اور کبھی کہتے ہیں، ابھی سننے میں آیا ہے کہ اس پر بھی پابندی ہے، نہیں یہ بھی نہ جائے، غلط بات ہے۔ حکومت پاکستان کو ایسی پسماندگی نہیں دکھانا چاہیے، حکومت سعودیہ سے ڈٹ کر گفتگو کرے۔ ہندوستان گورنمنٹ نے ایک شرط بھی نہیں مانی، جب نہیں مانی تو انہوں نے بھی ڈھیلا کیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہندوستان سے ہر عمر میں کوئی جا سکتا۔ اسی طرح رمضان شریف میں ہمارے بزرگ اور دوست چلے جاتے ہیں، پھر وہاں ٹھہر لیتے، حج کر کے آئے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمارے عجمی لوگوں کے لیے اتنا جانا آسان تو نہیں ہے، اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کی مہربانی اور احسان اس پر اللہ کا نہیں ہے؟ 3 مہینے حج کے انتظار میں خدا تعالیٰ کے دربار میں انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ حرم شریف کے باہر پولیس کھڑی تھی جگہ جگہ، میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں موڈ میں تھا، رک گیا، ان سے بات چیت شروع کی، کہا یہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے لوگ عمرے کے لیے آئے اور اب جا نہیں رہے، ان کو پکڑنا ہے۔ میں نے کہا حرم شریف میں ٹھہرے ہوئے اور حج کر کے جائیں گے تو ان کی تو مدد کرنا چاہیے۔ جو بازار میں کام کرتے ہیں، بنگلوں میں صفائیاں کرتے ہیں اور پیسے اور ریال کماتے ہیں، بے شک ان کو تو آپ پکڑو۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ اس طرح فرق کر لیں گے؟ میں نے کہا کر لوں گا۔ کہا آپ پر اعتماد ہے، جن کا آپ کہیں گے ان کو ہم باقاعدہ ویزا دے دیں۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا لوگوں کو بتاؤں یہ گاڑی میں بٹھا کے سیدھا سفر کرا دیں۔ کچھ دن گزر گئے، میرے پاس آیا، مجھے کہا کچھ نام جمع کیے۔ میں نے کہا لوگ ڈرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ہمیں سفر کرا دیں گے۔ تھر 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 آنسو گرنے لگے۔ ہمارے 2 بزرگ تھے اور رمضان شریف میں گئے عمرے کے لیے، مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر ٹھہر گئے، پل کے نیچے بستر ڈال دی، پل کے نیچے قریب میں ہیڈ آفس تھا اس پولیس کا کہ جو لوگوں کو پکڑ کے ملکوں میں بھیج رہے۔ ان کا کوئی افسر آیا، ان سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے؟ گا پاکستان سے۔ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا حج کر کے جائیں گے۔ کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرتے؟ کا پیسے نہیں ہیں۔ کپڑے کہاں دھوتے ہو؟ کہا حرم شریف جا کے وہاں طہارت خانوں میں۔ کھانا کدھر سے کھاتے ہو؟ کہا کبھی کہیں کبھی کہیں، ایک روٹی لے لیتے وہ کھا لیتے چائے کے ساتھ، پھر اگلے دن کھاتے، روزانہ نہیں کھاتے۔ پولیس افسر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ اوپر اپنے اڈے میں ٹھلے پھٹ کیا، ادھر آؤ، قالین لاؤ، یہاں بچاؤ، چٹائی بچاؤ۔ اس کو کہا جاؤ پلمبر لے آؤ، یہاں ٹوٹی لگاؤ، یہ تھوڑی سی جگہ سیمنٹ کرو، یہی لوگ کپڑے دھوئیں گے۔ اور پولیس ہیڈ آفس کے باورچی کو بلایا کہ یہ دونوں بابے ہیں، یہ خالص حج کرنے آئے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، حج کے بعد تک جب تک یہ نہیں جاتے آپ وہاں سے کھانا ان کو دیں۔ اچھے لوگ آئے سب۔ چند سال پہلے وہ بزرگان دین جو حرمین میں ٹھہرے ہوئے ہیں خالص عبادت کے لیے اور اس انتظار میں کہ ہمیں حرم شریف کی موت نصیب ہو جائے،
ان کی شکایت کی گئی تھی خادم الحرمین شریفین فہد بن عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کو. اس نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا عبادت. کہاں سے آئے؟ مختلف ملکوں سے. اور کیا کرتے؟ کہا کچھ بھی نہیں کرتے. کھاتے کہاں سے ہیں؟ کہ بس کوئی نہ کوئی مہربان ہو جاتا ہے، اللہ کے توکل پر رہ رہا ہے. رہتے کہاں ہے؟ کہا حرم شریف میں یا کہیں کبری وبری پلوں کے آس پاس، جگہ نہیں ہے ان کی. بادشاہ نے کہا کیا کروں ان کا؟ کہا آپ لکھ دے کہ ان کو نکال دیں تاکہ ہم پکڑ لیں. فہد نے ایسا دیکھا رئیس الشؤون کو، کہا الا تستحی، شرم نہیں آتی؟ ہم اہل الحرم، یہی تو حرم کے اہل ہے. اور بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ ان سب کو 2 کمروں پر مشتمل مکان اور 1000 ریال مہینہ میری طرف سے ہر مہینے دے دیے گئے. سب کو پکا کر دیا. ان میں ہمارے بزرگ امیر علی قریشی رحمت اللہ علیہ بھی، اور بہت سارے پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے جو لوگ آباد ہیں، سب کو بادشاہ نے مکانات دے دیے. اور الی الموت وظیفہ جاری اور ساری ہے. وہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں